للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ ابھی آپ نے سنا۔ یہ چونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اس لیے ان کی حیثیت پورے سورہ بقرہ کے خاتمے کی ہے۔ جیسے کہ ایک طویل مضمون یا طویل کتاب کی تالیف کے بعد عام طور سے مؤلفین یہ کرتے ہیں کہ آخر میں کوئی اصولی قسم کی بات ایسی کر دیتے ہیں جو پوری کتاب کے اوپر حاوی ہو، اس کو خاتمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی قسم کا یہ رکوع ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت تفصیل کے ساتھ ایمان اور کفر،
کی حقیقت بھی واضح فرمائی، بہت سے عقائد بھی بیان فرمائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکام بھی بیان فرمائے، یہودیوں اور بنی اسرائیل کی طرف سے جو بدعنوانیاں چلی آتی تھیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور حاصل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیادی تعلیمات اس سورہ بقرہ کے اندر عطا فرمائی ہیں، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، قصاص، حج، جہاد، طہارت، طلاق، عدت، خلع، رضاعت، حرمت شراب، ربا، قرض، لین دین کے جائز اور ناجائز طریقے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اس سورت کا ایک لقب سنام القرآن بھی آیا ہے، یعنی قرآن کا سب سے اعلیٰ بلند حصہ، جیسے اونٹ کا کوہان سب سے بلند ہوتا ہے، اسی طرح اس کو قرآن کریم کا بلند ترین حصہ قرار دیا گیا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی طور پر 2-3 باتوں کی طرف بندے کو متوجہ فرمایا ہے کہ یہ سارے احکام تو دے دیے گئے، دین کی صحیح تشریح تمہارے سامنے پیش کر دی گئی، اب تم سے مطالبہ یہ ہے کہ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کرو، اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اخلاص ہو، جو عمل آدمی کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے دل میں ہر وقت تازہ رہے، تاکہ جب بھی وہ کوئی قدم اٹھائے تو یہ سوچ کر اٹھائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بھی اس کا ایمان اور استحضار ہو، اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی اس کا ایمان اور استحضار ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ آخر میں ایک خلاصہ، یا یہ کہنا چاہیے ایک خاتمہ ایسا عطا فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اس کے کرنے کے کام کی طرف بڑے مؤثر انداز میں متوجہ فرمایا۔ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی بادشاہی کا حصہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہاری باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سب کا حساب تم سے لے گا۔ یہ عجیب اور بڑا متنبہ کر دینے والا جملہ ہے کہ انسان کے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں ان ارادوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ لیکن خود قرآن کریم کی آگے جو آیات آ رہی ہیں اور اس آیت سے متعلق دوسرے احکام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تشریح فرمائی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات یا وسوسے یا ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ خیالات ہیں جو انسان کے اختیار کے بغیر اس کے دل میں آتے رہتے ہیں، اس کے ارادے کو وہ خیال لانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا، خود بخود آ رہے ہیں۔ تو یہ خیالات خواہ کتنے برے ہوں، کتنے گندے ہوں، کتنے غلط ہوں، چونکہ اس اختیار سے، انسان کے اختیار سے باہر آ رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، نہ ان کا حساب دینا ہوگا۔ اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ تو اگر
غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں، چاہے وہ کیسے بھی ہوں، تو محض خیال آ جانے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ لیکن دوسرے خیالات وہ ہیں جو انسان اپنے قصد سے لاتا ہے، اپنے ارادے سے لاتا ہے۔ مثلا دل میں کسی گناہ کرنے کا ارادہ پیدا ہوا، تو اس ارادے کے اندر بھی حکم یہ ہے کہ اگر محض ایک ارادہ پیدا ہوا، دل میں آیا، مگر پھر نکل گیا، خیال آتا رہا، نکلتا رہا، تو بھی اس کے اوپر کوئی مواخذہ، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خیال اس درجہ پختہ ہو جائے کہ بس اب پکا میں نے قصد کر لیا کہ فلاں کام کروں گا، پکا ارادہ کر لیا، اور ایسا ارادہ کر لیا جس میں کوئی تزلزل نہیں، پھر چاہے وہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پکا ارادہ کرنے کا گناہ الگ سے ملے گا اس کو۔ فرض کرو اس کے بعد کوئی صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ گناہ کر نہیں پایا، کسی وجہ سے بھی کر نہیں پایا، تب بھی چونکہ ارادہ کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا، تو پکا ارادہ کرنے کی وجہ سے اس گناہ کا، اس ناجائز کام کا ایک درجے میں گناہ ملے گا، اس کو گناہ ہوگا، اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ یعنی قانون یہی ہے کہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس کی سزا ملے۔ یا اسی طریقے سے دل کے وہ خیالات بھی جو آدمی سوچ سوچ کر ناجائز خیالات دل میں لا رہا ہے، کسی اپنے ذہن میں تصور جمائے ہوئے ہے کہ میں فلاں گناہ کر رہا ہوں، اور فلاں گناہ کرنے کے اندر مجھے اتنی لذت آ رہی ہے، اتنا لطف آ رہا ہے، تو یہ جو تصور جما رہا ہے دل میں کہ گناہ کے ذریعے لذت لینے کا، چاہے وہ صرف تصور ہی کے ذریعے ہو، یہ بھی گناہ ہے، اور اس کا بے محاسبہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل میں جو باتیں ہیں وہ تم ظاہر کرو ان کو اپنے الفاظ سے یا تحریر سے، یا ظاہر نہ کرو بلکہ چھپا کر رکھو، او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام پر مجبور نہیں ہے کہ کسی کو ثواب دینے پر مجبور ہو یا کسی کو سزا دینے پر مجبور ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، کسی کا تابع فرمان نہیں، سب اس کے تابع فرمان ہے، لہذا جو عذاب وہ اگر کسی کو دے گا تو اپنی مشیت کے تحت، وہ اپنی مشیت ہی کے تحت دے گا، کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں، اور اگر کسی کو معاف کرے گا تو اپنی مشیت سے اسے معاف کرے گا، کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یہ ایسا ہی العیاذ باللہ کوئی الٹپ قسم کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جس کے پیچھے کوئی حکمت کار فرمانا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل اور کوئی مشیت حکمت سے خالی نہیں ہوتی، لہذا معافی بھی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت معاف فرمائیں گے، اور اگر کسی کو سزا دینی ہوگی تو سزا کا فیصلہ بھی اپنی حکمت کے تحت فرمائیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کو سزا دے دے، کسی کو معاف کر دے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان آیات کریمہ میں چونکہ مقصود در حقیقت یہ ہے کہ سارے احکام جان لینے کے بعد بندے کا اعتقاد اپنے اللہ کے اوپر مکمل ہو، اس کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر اس موقع پر بڑا مناسب تھا، اور ان صفات میں بھی دو صفتوں کا خصوصی ذکر فرمایا گیا ہے، اور جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، جتنی بھی صفات ہیں، ان کا اصل الاصول دو ہی صفتیں ہیں، ایک قدرت اور ایک علم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دونوں صفتوں کا اس طرح ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اور پھر اسی آیت کے آخر میں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس میں قدرت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ جو فرمایا بیچ میں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تم اپنے دلوں میں جو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل، اس کا علم بھی کامل، اور اس واسطے وہ وہی تنہا عبادت کے لائق ہے۔ اور جب بندہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، میری کوئی بات اس سے پوشیدہ رہ نہیں سکتی، یہاں تک کہ دل میں آنے والے خیالات پوشیدہ نہیں رہ سکتے، اور قدرت اس کی اتنی بڑی ہے کہ وہ مجھے جس طرح کا عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے، جس طرح کی پکڑ میں لینا چاہے لے سکتا ہے۔ تو ان باتوں سے انسان کے دل میں خشیت پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو مطالبہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، اور رسول جو تو کچھ مطالبہ اپنی امت سے کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر وہ خود عمل نہ کرتے ہوں، بلکہ یہ ایک ایسا دین ہے اور ایسا نظام عقائد ہے اور ایسا نظام عمل ہے کہ جس پر ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندے عمل کرتے چلے آئے۔ تو فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یعنی ایمان کا مطالبہ صرف مخاطبوں ہی سے نہیں ہے، بلکہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اس کلام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، یا ان احکام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ والمؤمنون، اور ساتھ میں دوسرے مسلمان بھی ایمان لائے ہیں۔ اور کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ ایمان لا چکے ہیں کس پر؟ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اس کے تمام کتابوں پر، ورسلہ اس کے تمام پیغمبروں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے ساتھ کوئی امتیازی معاملہ اس معنی میں نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر نہ لائیں، بلکہ ہم سارے رسولوں پر، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ دین برحق جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تعصب یا گروہ بندی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان لانا اسلام کا تقاضا ہے۔ جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا اسلام کا تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ کرنا کہ ایک پیغمبر پر تو ایمان لائے دوسرے پر نہ لائے، جیسے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے تھے، یا جیسے نصارہ یا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لاتے تھے۔ اس کے برخلاف مسلمان وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی تفریق کے قائل نہیں ہے کہ ہم فلاں نبی کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور جو اچھے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی تعمیل بھی کی، خوشی سے تعمیل کریں گے۔ تو سننے کے معنی یہ کہ ایک سننا ہوتا ہے محض ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا جس کو کہتے ہیں، اور ایک سننا وہ ہوتا ہے جو قبول کرنے کے مرادف ہوتا ہے۔ تو یہاں وہی معنی مراد ہے کہ ہم نے
قبول کیا، جو کچھ آپ نے احکام دیے ہیں ان کو قبول کیا، واتانا اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ سے بخشش کے طلبگار ہیں، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں اس بات کا اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے، احساس بھی ہے، اس کا دھیان بھی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں جملے دعاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ حقیقت واضح فرما دی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے متعدد قرآن کریم کے صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور بعض جگہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ اعمال صالحہ کے ذکر کے دوران اس کا ذکر فرما دیا۔ اور یہاں جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو، تو اس کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتے یا اس کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں سونپتے۔ تو اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ جب تم سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو گے تو اس میں تمہیں کوئی ایسی زبردست مشکل پیش آ جائے گی کہ جس کا تمہیں برداشت کرنا مشکل ہو۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو تمہیں کسی بھی ایسے کام کا مکلف نہیں بناتے اور اس کی ذمہ داری نہیں سونپتے جو تمہاری وسعت سے باہر ہو۔ چنانچہ ساری شریعت کے اندر اس بات کی رعایت رکھی گئی ہے کہ انسان کی اختیار سے اور وسعت سے باہر کوئی بات اس کے ذمے ضروری قرار نہ دی جائے۔ پھر یہ فرمایا کہ لہا ما کسبت، ہر آدمی کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، وعلیہا ما اکتسبت، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں آ رہا ہے چاہے وہ ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حساب لے گا۔ تو حساب کون سی چیز کا لے گا؟ جو اپنے ارادے سے اختیار سے کر رہے ہو اس کا حساب لے گا، لیکن جو بغیر ارادے اور بغیر اختیار کے اگر کوئی کام ہو رہا ہے، چاہے وہ اعضاء و جوارح سے ہو رہا ہو یا دل سے ہو رہا ہو، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ تو لہا ما کسبت یعنی فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے کسب سے کرے۔ کسب کے معنی ارادے سے کرنا، جیسے کوئی کمائی کرتا ہے۔ اور علیہا ما اکتسبت، نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے۔ بے ارادہ چیز جو کوئی بات زبان سے نکل گئی، بے ارادہ کوئی کام سرزد ہو گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤاخذہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے، اور اس دعا کے اوپر ہی سورہ بقرہ کو ختم فرمایا ہے۔ دعا یہ تلقین فرمائی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے۔ دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک خطا اور ایک نسیان۔ خطا کے معنی کوئی کام آدمی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، غلطی سے ہو گیا، جانا کسی اور طرف چاہ رہا تھا، بے اختیار رخ کسی اور طرف ہو گیا، مثلا یہ خطا ہے۔ اور نسیان کے معنی یہ کہ کوئی چیز بھول گیا ہے تو اس کو نسیان کہتے ہیں۔ بھول ہی گیا کہ مثلا نماز پڑھنے کا وقت گزر گیا، بھول گیا کہ مجھے نماز پڑھنی تھی اور میرا وقت گزر گیا ہے، اس کا خیال نہیں رہا، کام میں مشغول ہو کر ذہن سے نکل گیا، یہ نسیان ہے۔ تو دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ، چاہے ہم سے غلطی ہوئی ہو یا بھول ہوئی ہو، دونوں چیزوں کی ہمیں اپنے رحمت سے معاف فرما دیجیے گا، یعنی اس کے اوپر ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ دوسرا یہ فرمایا کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ
کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ بظاہر یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کی پے در پے نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بعض سخت احکام عائد فرما دیے تھے، اور ان سخت احکام کی وجہ سے ان کے اوپر ان کا بڑا بوجھ پڑ گیا۔ لیکن دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیے، یعنی کوئی ایسا حکم آپ کی طرف سے شریعت میں نہ آئے جس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو، جس کی تعمیل کرنے کی طاقت نہ ہو۔ اور فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار آپ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور پھر آخر میں فرمایا واعف عنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، واغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے۔ واعف عنا کے معنی تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اس کو درگزر فرمائیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیں۔ واغفر لنا کے معنی اس کو بالکل چھپا دیں، ڈھانک دیں، یعنی وہ ایک تو صورت یہ ہے نا کہ نامہ اعمال کے اندر ایک عمل لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، یہ تو واعف عنا کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن اغفر لنا کے معنی یہ ہے کہ نامہ اعمال ہی سے کاٹ دیا گیا، وہ عمل اس کو چھپا دیا گیا، وہ نامہ اعمال کے اندر بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک صورت تو یہ تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال نامے کے اندر کچھ اس طرح کا حساب رکھتا ہے جیسے کہ حساب باقاعدہ اکاؤنٹس کے اندر ہوتا ہے، ڈیبٹ کریڈٹ کا حساب، کہ اتنا اس نے اچھائیاں کی، اتنی برائیاں کی، اور اتنی کی معافی مانگی، اتنی کی معافی نہیں مانگی، جتنوں کی معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، اس کو ہم نے معاف کر دیا، یہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ صحیح معنی میں توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ گناہ جس سے توبہ کر لی ہے اس کے نامہ اعمال ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے اغفر لنا کہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے، ڈھانک دیا، اب وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں دونوں باتوں کی دعا کی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں پکڑ بھی نہ کیجیے اور ساتھ میں اس کو چھپا بھی دیجیے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر پھر ظاہر بھی نہ ہو۔ اور پھر آگے فرمائے ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، یعنی رحم تو یہ بھی تھا کہ مغفرت کر دی، رحم تو یہ بھی تھا کہ معاف کر دیا، لیکن رحم کا لفظ سے زیادہ وسیع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یا اللہ گناہوں کو تو معاف کر ہی دیجئے، پھر اپنی رحمتوں سے بھی ہمیں سرفراز فرمائیے، اپنی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرمائیے۔ تو ہم دونوں چیزوں کے محتاج ہیں۔ پھر فرمایا کہ انت مولانا، آپ ہمارے حامی و ناصر ہیں، آپ ہی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ مولا کے معنی ہوتے ہیں ایسا شخص کہ جب آدمی کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے جس کی طرف رجوع کیا جائے اس کو مولا کہتے ہیں۔ اس کو آپ حامی و ناصر کہہ دیجئے، آپ اس کو کارساز کہہ دیجئے، آپ اس کو ملجا و ماوا کہہ دیجئے۔ یہ سارے مفہوم اس کے اندر داخل ہیں کہ اللہ آپ ہماری پناہ گاہ ہیں، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا ہمیں کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔